ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی تیری سانپ سے ڈلوا لیا آپ کی خاطر صدیق نے سانپ سے ڈسوا لیا آپ کی خاطر صدیق نے عاشقوں کو ان کی ادائے عاشقی اچھی لگی اور نماز عصر کو قربان کر دی حیدر نے تیری نیند پر نماز عصر قربان کر دی حیدر نے تیری نیند پر حق تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی اور رکھ دیے سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی مان والو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اجتماع ہے لیکن پتہ نہیں مجھے آپ تھکے سے نظر آتے ہیں آپ کے وہ پچھلے دنوں ہمارے فیض آباد میں قبلہ پیر جی صاحب کی صدارت میں بڑی محفل ہوئی ہیں لیکن بڑے مسکراتے ہوئے چہرے پہلے آپ جہاں سرگودا میں کو پہلی محفل تو نہیں ہے نا یہاں بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے شاہ جی کے ادھر بھی کئی دفعہ ہوئی ہے لیکن آج آپ کے چہرے وہ مسکراہٹ نہیں دے رہے ذرا مسکرا کے نعرہ لگائے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف حضور قبلہ عالم شہر شاہ سخی زندہ پیر صاحب حضور قبلہ عالم پیر جی سرکار یہ نعرے کی ایک ترتیب ہے یہ ایک نعرے کی ترتیب ہے اور یہ ترتیب ہم نے نہیں بنائی انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ ہماری ترتیب نہیں ہے قرآن کی ہے میرا کسی پہ اعتراض نہیں ہے معذرت سے کہوں گا کہ یہ رستے میں کوئی کہہ دیتا ہے نا نعرہ رسالت کوئی کہہ دیتا ہے نعرہ حیدری ہمیں اس سے محبت سے لاؤ تو پوری ترتیب سے پورا نعرہ لگایا پھر آپ کے دل کھلیں گے انشاءاللہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے بے مثال کتاب ہے عظم کتاب ہے ذیشان کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں لیکن آگے جو فرمایا وہ دل المتقین یہ ہدایت دیتی ہے متقین کو اللہ سے ڈرنے والوں کو پرہیزگاروں کو ورنہ قرآن تو ہدی للناس بھی ہے ساری بنی نوع انسان کے لیے وہ ہدایت کی کتاب ہے لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک ہدایت ساروں کے لیے ہے لیکن ہدایت پائے گا وہ جو متقی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا جو پرہیزگار ہوگا وقت کم میں متقی کی تعریف اگے بیان کی جا رہی ہے کہ یؤمنون بالغیب سبحان اللہ یؤمنون بالغیب متقی کون ہوگا جو غیب پر ایمان لائے گا سبحان اللہ جو غیب پر ایمان لائے گا وہ متقی ہوگا پھر آگے فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کو صحیح صحیح ادا کرتے رہیں گے پھر فرمایا کہ جو اس سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کریں گے وہ کون ہے وہ متقی ہے وہ جا کے اللہ پیتے اس کو استاد جی پڑھاتے ہیں یہ اللہ بیتے سے میرے قبلہ عالم صوفی عبداللہ صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک بھائی تھے ماسٹر شارع خان کزن تھے چچا زاد بھائی تھے وہ نہیں مانتے تھے وہ مانتے نہیں تھے
تو آپ صوفی صاحب نے اسے کہا جاؤ میرے قبلہ عالم کو دیکھاؤ، میں تجھے نہ مانو پھر میں تمہیں مانوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ میرے ساتھ چلے۔ نہیں میں تیرے ساتھ گیا تو کہے گا تو آپ نے پیر صاحب کو بتا دیا یؤمنون بالغیب، ہیں جی یہ نبی کی عطا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ میرے حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور آگے جو چلا ہے وہ مصطفیٰ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے دیے ہوئے سے یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ تو آپ نے کہا چلا جا کے گیا، بیٹھ گیا، فرمایا بات کرو کیا کرتے ہو؟ کہا جی اسکول ماسٹر ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے اسکول ماسٹر؟ عرض کہ حضور بچوں کو پڑھاتا ہے۔ کیا پڑھاتے ہو؟ کہ بچہ جب اسکول آتا ہے تو وہ بالکل ان پڑھ ہوتا ہے، ہم اس کو پہلے الف بے تے سے پڑھاتے ہیں۔ ابھی تو پتہ نہیں ایک بچے غریب سے تو کتابیں اٹھائی نہیں جاتی، پڑھتا وہ پہلی میں ہے 15 کتابیں، اس کا ہمارے پاس تو ایک ہی قاعدہ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ الف بے تے سے اس کے لیے استاد کی کیا ضرورت ہے کہ بچے تیرے بغیر نہیں پڑھ سکتے؟ ہم نے کہا حضور یہ تو استاد کی ضرورت ہے، الف بے تے سے کچھ بھی پڑھنا ہے استاد کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا۔ میرے قبلہ عالم نے فرمایا ارے الف بے پڑھنے کے لیے اگر استاد کی ضرورت ہے اس کے بغیر بچہ نہیں پڑھ سکتا، پھر معرفت خدا بندی حاصل کرنے کے لیے بھی کسی استاد کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف۔ جو ہمیں نون بالغیب، اللہ جو یاد رکھیں بات جو میں یہ کر رہا تھا کہ پڑھنے کے لیے فلسفہ پڑھنا ہے استاد کی ضرورت ہے، منطق پڑھنی ہے استاد کی ضرورت ہے، عربی پڑھنی ہے استاد کی ضرورت ہے، ارے جو بھی پڑھنا ہے استاد کی ضرورت ہے۔ اب بات ہے علم غیب کی، اگر یہ سمجھنا ہے تو کسی عالم غیب کی ضرورت ہوگی، پھر وہی پڑھائے گا جو علم غیب جانتا ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا وما ہوا بالغیب بدنین، میرا محبوب وہ ہے جو غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کرتا، جو پوچھتے ہو بتایا جاتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم غیب عطا کیا کہ وہ آپ سب کے لیے پچھلی باتیں بھی بتا دیں گے، آنے والی باتیں بھی بتا دیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں کہ جو بھی اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں سے اونچا نہ کرے، کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ضبط کر دیے جائیں گے۔ اللہ اپنے ڈر گئے، صحابہ کرام ڈر گئے، سیدنا فاروق اعظم بھی آواز تھوڑی اونچی تھی، آہستہ بولنا شروع کر دیا، سیدنا صدیق اکبر بھی، حضرت ثابت ابن قیس نے تو عادی مکا دی نا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے، رونا شروع کر دیا، 3 دن حاضر نہ ہوئے، مختصر اشارہ کر کے گزر جاؤ گا۔ سرکار نے پوچھا جناب مصطفیٰ میرا غلام نہیں آ رہا، ثابت ابن قیس کدھر ہے؟ پتہ لگا حضور انہوں نے تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، نہ کھاتے ہیں نہ پیچھے، روتے ہی جاتے ہیں۔ مصطفیٰ نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ثابت بات کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فرمایا کیوں؟ میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہے۔ تو میرا آقا نے فرمایا تو یہ چاہتا نہیں ہے کہ عزت کی زندگی گزارے اور شہید کی موت مرے؟ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ یہی چاہتا ہوں، زندگی بھی عزت سے گزری، شہادت کی موت بھی مل گئی۔ ایک مائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ جہاد سے آئے، گزرے سے آئے، لوگ کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا جنگ کرتے ہوئے شہید نہیں ہوا، وہ کہیں اپنے کام کے لیے تالاب کا گیا پانی پینے کے لیے یا رفع حاجت کے لیے یا تیر لگا مر گیا۔ آپ فرمائیں کہ میرا بیٹا اگر شہید نہیں ہے تو میں اس پہ کوئی واویلا کروں، آنسو بہوں، اگر شہید ہے تو میں صبر کروں، اللہ کا شکر ادا کروں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بھائی آنے والی اے سوال پوچھنے والی، جنت کے 8 طبقے ہیں، 8 سے ہیں، اور تیرا بیٹا اس وقت سب سے اونچی جنت میں موج کر رہا ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے،
بیٹھتا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے. میرے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سیدنا صدیق اکبر جب باہر سے پتہ چلتا نا کہ کوئی وفد آ رہا ہے حضور سے ملنے کے لیے، آپ پہلے ہی پیغام بھیج دیتے کہ جا کے اس کو بتا دو کہ حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کرنی ہے، ادب سے بیٹھنا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے کم کر کے ادب کیا ہے، ان لوگوں کے دلوں کو میں نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، اور یہ خالی فلاح نہیں پائیں گے. بالصدق والصدق یہ وہ لوگ ہیں وہ جو ہستی جو حق لے کے آئی اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی غلامی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. قبلہ عالم کو بٹھایا نا رسول اللہ نے گمگوش شریف کے پہاڑوں میں. اللہ فرماتا دینے والا میں ہوں، محبوب بانٹنے والا تو ہے. سارے خزانے تیرے ہیں، میں مالک خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے. اللہ نے اپنے محبوب کو بٹھایا. سرکار فرماتے ہیں بیجا ہماری طرف بھیجا، تشریف لے کے آئے. فرماتے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا رہتا ہوں، دینے والا اللہ ہی ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں. تو آج کا یہ گمگوش شریف کے نظارے مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ جناب مصطفیٰ نے قبلہ عالم کو گمگوش شریف کے پہاڑوں میں بٹھا کے یہ فرما دیا کہ خزانے آتے رہیں گے، تقسیم کرتے رہو، قیامت آ جائے گی، یہ تقسیم جاری رہے. سبحان اللہ. کعبہ بھی سخی ہے نا، کعبہ بھی سخی ہے. رمضان بھی آ رہا ہے نا، رمضان شریف بھی سخی، کعبہ سخی ہے، گھر بلا کے دیتا ہے. رمضان سخی ہے، گھر جا جا کے دیتا ہے. وہ ہمیں تو رسول اللہ نے وہ سخی عطا کیے ہیں جو گھر بلا کے بھی دیتے ہیں، گھر آ کے بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. گھر بلا کے بھی دیتے ہیں، گھر آ کے بھی دیتے ہیں. وہ اگر چاہیں تو سر گجرا والے کے خلیفہ صاحب کو وہ میاں والی میں بٹھا دے، کوہاٹ والے خلیفہ صاحب کو ارے سیالکوٹ میں بٹھا دے، وہ کمان پہ بیٹھ کے دنیا کو پتہ ہی نہیں دے رہنے والے کدھر کے ہیں. آج رانا خلیفہ جناب شیر خان صاحب قبلہ پیر جی صاحب نے تو ایک جھنڈا دے کے بولا تھا یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ. آپ دیکھیں نا کتنے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اور یہ جھنڈا وہ نہیں ہے جو ایک دن لگائے اور دوسرے دن کوئی گاڑی پر جھنڈا ہی نہ لگائے ڈر سے. کیا ہوگا؟ یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے، انشاءاللہ یہ قیامت تک ایسے ہی لہراتا رہے گا. جنہوں نے مصطفیٰ کا ادب کیا. دیکھیں نا شریعت یہ کہتی ہے، خالد صاحب تشریف فرمایا ماشاءاللہ الحمدللہ، کہ نماز پڑھ رہے ہو نا، فرض نماز، سانپ آ جائے نماز توڑ دو. خالد صاحب جی جی مسئلہ یہ ہے نا، جی جی توڑ دو، جان بچانی فرض ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے تو نہیں توڑی. اللہ. وہ سانپ ڈس رہا ہے، وہ سانپ ڈس رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے. نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر سوراخ میں سانپ کے ڈسنے میں اگر موت ہے تو زندگی تو میری گود میں، لیکن زندگی تو میرے پاس ہے. ان کو پتا تھا کہ ان کے قدموں پہ مر جاؤ، یہ مر کے بھی مرنے نہیں دیا کرتے. سبحان اللہ. کل پرسوں ہم نے ایک قبر دیکھی، اس میں یہ انہوں بچوں نے اٹھایا ہوا نا، یہ دیکھی خالد صاحب، وہ اپنے وقت کے ایشیا کے اپنی فیلڈ کے سب سے بڑے تاجر تھے پاکستان کے. جب قبر دیکھی جناب، خستہ حال، ٹوٹی ہوئی ہے، کانٹوں والے درخت، گھاس اگی ہوئی ہے، عالی کوئی نہیں. ارے دنیا کی تو میرے قبلہ عالم کا فرمان مجھے یاد آیا کہ ارے رسول اللہ کا غلام جس جگہ بیٹھ جائے، جگہ کی بھی عزت ہے، قبر کی بھی عزت ہے، حشر کے دن بھی اس کی عزت ہوا کرے گی. آج تو اس کو
40 سال ہوئے ہوں گے، 50 سال ہوں گے، لیکن 9.5 پونے 10 ہزار سال گزر گیا، داتا صاحب کی قبر روشن ہی روشن نظر آ رہی، 40 سال گزر گئے کہ 20-25 سال قبلہ عالم کی قبر انور روشن سے روشن ہوتی جا رہی، تو پھر ملے سلطان باؤ صاحب کی بات یاد آئی کہ نام فقر تنا دا باؤ وہ قبر کے نادی جیوے۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اجے جب رسول اللہ کی بٹھا دیتے ہیں نا، رسول اللہ کی بٹھا دیتے ہیں، محبت سے خدا کی قسم بیٹھ جاؤ نا، کوئی کسر نہیں رہتی۔ اگر کسی کو شک ہے تو آ جائے گمگول چیز کے پہاڑوں میں آ جائے، سبحان اللہ، آ کے دیکھ لے۔ میرے قبلہ عالم کا یہ فرمان کہ اگر یہ جگہ گمگول شریف کی آباد ہے تو رسول اللہ کے اشارے سے آباد ہے، اللہ کے ذکر سے آباد ہے۔ بے شک رسول اللہ کا کسی نے عرض کی حضور تھوڑا لیٹ بھی جایا کریں، دیکھیں نا یومنون بالغیب، تھوڑا لیٹ بھی جایا کریں۔ عرض فرما نہیں، مجھے رسول اللہ نے بیٹھنے کے لیے کہا، لیٹنے کے لیے نہیں کہا، اور جب لیٹنے کے لیے کہا نا تو پھر لیٹ گئے۔ قبلہ عالم بادشاہ جی فرماتے ہیں کہ جب لوگ آتے تھے تو کہتے تھے جی ہم بڑی دور سے آتے ہیں تو اندر تھوڑا ٹائم ملتا ہے ہمیں، اندر بات کرنے کے لیے، دیکھنے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے تھوڑا ٹائم ملتا ہے۔ اب پیر صاحب میدان میں آ گیا، ساری رات بیٹھے رہے۔ اور میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ فقیر جیسے دنیا میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہے ایسے قبر میں لیٹ کے بھی دیکھا کرتا ہے۔ اور اس لیے یہ سمجھ کے نہ آیا کرو کہ زندہ پیس ہے، یہ زندہ سپیچ سمجھ کے آیا کرو کہ قبلہ عالم کو زندہ سمجھ کے آؤ گے، جو مانگو گے وہ ملے گا، جولیاں بار کے لاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ سب جو جتنی عزتیں ہیں، جو بھی ملتا ہے، صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ صحابہ کرام کی آخری بات، حضور کے علم غیب پہ صحابہ کے کیسے، حضور نے ایک یہودی سے تکرار ہو رہا تھا اونٹ کے بارے میں، حضور نے فرمایا تو نے میرے سے بیانہ لیا ہے، میں نے خریدا ہے، کہتا نہیں جی میں نے کوئی نہیں لیا، وہ دوسری جگہ زیادہ پیسے ملے، آج میرے جیسے اسپتال بیٹھا بھول جاتے ہیں۔ تو صحابی عرض آ گیا، حضرت خزامہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، آ کے دیکھا تکرار کیا ہے، یہودی بولتا ہے کہ کوئی گواہ لاؤ، اگر آپ نے واقعی میرے پہ اونٹ بیچا ہے تو کوئی گواہ لاؤ۔ حضور کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے آپ کے سامنے اونٹ بیچا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میری شریعت میں آنکھوں سے دیکھ کے کانوں سے سن کے گواہی دی جاتی ہے، تو کیسے گواہی دے رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے خدا ایک ہے برسوں پرانا دین چھوڑ دیا، آپ نے خدا کہا قیامت آئے گی مر کے پھر زندہ کیے جاؤ گے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا ہے، آپ نے کہا جنت بھی ہے دیکھی نہیں مان لی ہے، آپ نے کہا دوزخ بھی ہے دیکھی نہیں مان لی ہے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ ہم نے سب مان لیا ہے، ہماری آنکھ دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے، کان سننے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ میں گواہی دیتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری شریعت میں 2 گواہ ہونے ضروری ہے، لیکن اے خزامہ جہاں تو گواہی دے گا وہاں تیری ایک ہی کافی ہے۔ اور جب قرآن پاک کو جمع کیا گیا نا، آج آیت کے لیے سورت کے لیے 2 گواہ ضروری تھے۔ سورہ توبہ کی جب آخری آیت آئی نا اس پر صرف 1 گواہ تھے، حضرت خزامہ تھے۔ تو صحابہ نے کہا ان کو تو حضور نے وہ دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، عطا ہے کہ جہاں 2 گواہ نہ ہوں خزامہ 1 ہی دے دے، وہی گواہی پوری ہے۔ تو آؤ جنہوں نے نہیں دیکھا نا، آؤ ہمارا یہ آپ کو یہ دعوت ہے، دعوت فکر ہے کہ آنکھ والوں 13، 14، 15 اکتوبر سمجھ آ گئی ہے؟ 13، 14، 15 اکتوبر انشاءاللہ 2023 جمعہ ہفتہ اتوار، قبلہ عالم غوث زمان تاجدار ولایت امام اللہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ گمگول شریف گلشن گمگول شریف پیر سید معصوم شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
سالانہ اس سے مبارک ہو رہا ہے قبلہ پیر جی صاحب کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے سب کو دعوت ہے، اور آپ نے اکیلے نہیں آنا، اپنے سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ تو دنیا کو ہم نے یہ دکھانا ہے کہ آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا نور ازلی بٹ رہا ہے، آج بھی گھمکول میں چاند کو شرما رہا ہے، رخ میرے بادشاہ جی کا اور رہے ہیں دل منور آج بھی غم۔ ماشاءاللہ۔